رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو واضح فتح، لیغفر لک اللہ، تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ آپ کی، ما تقدم من ذنبک، جو ہو چکی خطائیں، وما تأخر، اور جو بعد میں ہوں گی، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ مکمل کر دے اپنی نعمت آپ پر، وَيَهْدِيَكَ، اور رہنمائی فرمائے آپ کی، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی طرف، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور مدد فرمائے اللہ تعالی آپ کی، نصرًا عزیزا، زبردست مدد۔ سورۃ الفتح مدنی صورتوں میں سے ہے، اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد کے زمانہ میں نازل ہوئی، چاہے وہ پوری کی پوری صورت یا اس کا کوئی حصہ مکہ ہی میں کیوں نہ اترا ہو، لیکن ہجرت کے بعد نازل ہونے کی وجہ سے انہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے لیے چند باتیں اور پھر سورہ مبارکہ کے جو مرکزی مضامین ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں ابتدائی میں ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جہاں تک اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کا تعلق ہے اور زمانہ نزول کا، تو روایات میں آتا ہے سن 6 ہجری میں، جبکہ اس سے پہلے بدر، احد اور احزاب کے بڑے بڑے مارکے مشرکین مکہ کے ساتھ ہو چکے تھے، اور اس کے علاوہ بھی چند جنگیں چھوٹی موٹی بھی آپس میں ہو چکی تھی، یعنی مشرکین مکہ کی اور مسلمانوں کی آپس کی دشمنی عروج پر تھی، اور آنے والے وقت میں کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ کا اندیشہ موجود رہتا تھا۔ ایسے حالات کے اندر سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ہمراہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں اور عمرہ کی عبادت ادا فرما رہے ہیں، اور انبیاء کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اپنے خواب کا ذکر فرمایا اور صحابہ کے سامنے اپنے ارادہ عمرہ کا اظہار فرمایا کہ تیاری کر لیجئے، انشاءاللہ اسی سال اور اسی مہینے میں ہم عمرہ ادا کرنے چاہیں گے۔ یہ ماہ ذی قعدہ تھا سن 6 ہجری۔ آپ علیہ السلام نے تیاری کا حکم فرمایا تو مدینہ اور اطراف مدینہ سے تقریباً 1500 کی لگ بھگ 1400 سے کچھ زائد اور 1500 سے کچھ کم تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تیار ہوئی۔ اب یہ صحابہ کرام جب تیار ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے رخت سفر باندھا اور اس کی ترتیب یہ رکھی کہ فرمایا ہم یہاں سے ہی احرام باندھ کر نکلیں گے، اور اس کا مقصد یہ تھا تاکہ مشرکین مکہ کو اگر خبر ملے تو وہ کہیں جنگ کا ارادہ نہ سمجھ بیٹھے، ہمارے احراموں کی خبر ملنے کے بعد انہیں تسلی ہو جائے گی کہ مسلمان لڑنے نہیں آ رہے بلکہ عمرہ ادا کرنے آ رہے ہیں، اور صرف ضرورت کے مطابق معمولی اسلحہ ساتھ رکھنے کی آپ علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔
اور ہدی کے جانور جو عمرہ مکمل ہونے کے بعد ذبح کیے جاتے ہیں، حج میں ہوتے ہیں، عمرہ میں تو ہوتا نہیں، لیکن بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے دم واجب ہونے کی صورت میں، تو آپ علیہ السلام نے ہدی کے جانور بھی عمرہ لے لیے کہ اگر ہمیں حج کا موقع بھی مل گیا، چونکہ ذکر کے متصل بعد ذی الحج کا مہینہ تھا، کہ اگر حج کی بھی نوبت آ گئی تو ہم انشاءاللہ حج ادا کرنے کے بعد ان جانوروں کو وہاں پر ذبح کر دیں گے۔ اب اس پوری تیاری کے ساتھ مسلمان روانہ تو ہوئے، اب بیچ میں صلح حدیبیہ کا معاملہ آیا ہے، میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کر ذکر کرتا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے حکمت یہ تھی کہ اللہ پاک نے اس سال عمرہ کرنے کی صورت پیدا نہ فرمائی، اور حدیبیہ کے مقام پر جا کر بامر مجبوری صلح کرنی پڑی، اور جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کو واپس آنا پڑا۔ اب مسلمانوں کو انتہائی صدمہ تھا کہ حضور کی معیت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عطفت میں ہمیں عمرہ کی سعادت، حج کی سعادت مل رہی تھی، اور پھر اس سے ہم محروم ہو گئے۔ مسلمان بالکل واپس آنے کو تیار نہیں تھے، تو انتہائی غم کی کیفیت میں تھے، واپس تو لوٹ رہے تھے لیکن غم زدہ تھے۔ تو اسی رات دوران سفر اللہ پاک نے چند آیات نازل فرمائی اس سورہ مبارکہ کی، اور ان کے اندر تسلی موجود تھی، فتح مبین کی بشارت موجود تھی۔ آپ علیہ السلام صبح جب بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بلا کر فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج اللہ نے میرے اوپر وہ صورت نازل فرمائی ہے، فرمایا مجھے دنیا و ما فیہا سے یہ صورت زیادہ بہتر لگتی ہے، اور پھر آپ نے یہ آیات پڑھ کر سنائی کہ اللہ نے اس میں جو صلح ہم نے کی ہے، آگے جا کر انشاءاللہ اس کی شرائط آئیں گی، بظاہر شرائط دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ یہ سراسر صلح 100% کافروں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں 1% بھی نظر نہیں آ رہی تھی، کہ دب کر مسلمانوں نے صلح کر لی۔ تو صحابہ پریشان تھے، تو فرمایا کہ اسے دب کر صلح مت سمجھو، بظاہر وقتی طور پر اللہ نے تمہیں نیچے کر دیا ہے، لیکن یہی تمہارے اٹھنے کی بنیاد ہے، اللہ کسی کو آپ کے لیے فتح مبین بنائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بشارت تھی، اس موقع پر اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اب اس کی آیت کریمہ جو دوسری ہے، جس میں پہلی میں فتح مبین کی بشارت ہے، اور دوسری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے دوسری اور تیسری آیت میں 4 باتوں کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 1، اللہ نے بخشش تامہ کا وعدہ فرمایا کہ مکمل طور پر اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ نمبر 2 فرمایا نعمت اللہ آپ پر تام فرما دیں گے۔ نمبر 3 اللہ آپ کو سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائیں گے، اور نمبر 4 اللہ آپ کی خاص قسم کی زبردست مدد فرمائیں گے۔ یہ 4 وعدے موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ آیات پڑھ کر سنائی تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی آپ کے ساتھ باتیں ہیں، یہ تو ساری آپ سے محبت ہے، آپ کے ساتھ وعدے ہو رہے ہیں، بخشش کے بھی، نصرت کے بھی، ہدایت کے بھی، سارے وعدے ہو رہے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے، مسلمانوں کی جماعت کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے اگلی آیات پھر اگلے مرحلے میں نازل فرمائی، آیت نمبر 5 آگے جا کر لیدخل المؤمنین والمؤمنات، فرمایا میرے محبوب جو مغفرت کا وعدہ آپ سے فرمایا ہے، ایمان والوں کو بھی ہم نے اس میں داخل کر دیا، ایمان والے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو صحابہ اکرام کو پھر اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ اب چونکہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد، تو صلح حدیبیہ کا تھوڑا سا خاکہ میں پیش کر دیتا ہوں اجمالاً، ہو سکتا ہے آج کے درس میں یہ سارا نہ ہے، انشاءاللہ آنے والے درسوں میں بھی اس کی قسط وار ہم انشاءاللہ اس پورے واقعہ کو بھی ذکر کریں گے، اور ساتھ ساتھ آیات بھی چلتی رہیں گی۔ خواب دیکھنے کے بعد اس سفر کا آغاز ہوا، مدینہ پاک سے قافلہ یہ روانہ ہوا، اور یہ مقام عصفان پہ جا کر جب پہنچے تو ایک شخص کی ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے، اور اس نے بشر نام تھا اس کا۔ اس نے آ کر آپ علیہ السلام کو بتایا، اے اللہ کے حبیب، آپ تو مکہ جانا چاہتے ہیں لیکن مکہ والوں کے ارادے ٹھیک نہیں، وہ آپ کو مکہ میں داخل ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر مکہ کے اندر بھی ان کی میٹنگیں چل رہی ہیں، اور ان کا ایک گھڑ سوار لشکر پورا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان
مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کی سربراہی میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے نکل چکا ہے مدینہ کے راستے پر، مکہ سے جو مدینہ کا راستہ تھا اس میں آ چکا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے اب پہلے سیدھے مکہ، مدینہ پاک سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ سیدھا راستہ شاہراہ جا رہی ہے، اس راستے پر ہے، لیکن جیسے ہی یہ خبر ملی کہ وہ راستہ روکنے کے لیے آ رہے تو آپ علیہ السلام نے دائیں جانب رخ فرما لی، سیدھا مکہ کی جانب جانے کی بجائے حکمت عملی کے تحت آپ دائیں جانب کو چلے گئے، اور یہی وجہ ہے حدیبیہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں نہیں آتا۔ آپ اگر دیکھیں گے تو مکہ اور مدینہ کا جو سیدھا راستہ ہے حدیبیہ اس میں نہیں ہے، حدیبیہ سائڈ پہ جا کر دائیں جانب میں آتی ہے، اور اس کی وجہ یہی بنی کہ آپ علیہ السلام کو حکمت کے تحت یہ راستہ تبدیل کرنا پڑا، اور آپ پہاڑی راستوں سے، دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے تو اللہ کے محبوب اونٹنی پر سوار تھے، یہ اونٹنی چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر بیٹھ گئی، باوجود زور لگانے کے، بار بار ہانکنے کے، زبردستی کرنے کے، اونٹنی نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اس اونٹنی کو اس ذات نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی والوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ وہ اصحاب الفیل کی طرف اشارہ فرمایا کہ انہیں جس ذات نے روکا تھا، میری اونٹنی بھی اسی کے حکم کی پابند ہے، یہ یہاں سے آگے نہیں جائے گی۔ اللہ کے محبوب سمجھ گئے اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اس سال ہم مکہ نہ جائیں، یہی پر اسی لیے آپ علیہ السلام نے اسی موقع پر فرمایا کہ اگر مکہ والے میرے سامنے آ کر صلہ رحمی کا سوال کریں گے تو میں ان کی بات کو مان لوں گا اور ان کے ساتھ صلح کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے پھر ان کی سخت شرائط بھی تسلیم فرمائی۔ اب قریش کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی قاصد آنا شروع ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی طرف سے بھی قاصد وہاں روانہ ہونا شروع ہوئے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا۔ اس دوران ایک معجزہ رونما ہوا، اس کے متعلق دو روایتیں ہیں، دونوں میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا تو 1500 صحابہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی موجود ہیں۔ اب پانی کی ضرورت پیش آئی تو پانی تلاش کے باوجود نہ ملا قریب میں، نماز بھی پڑھنی تھی، استعمال کے لیے، پینے کے لیے بھی پانی کی ضرورت تھی، جانور بھی ساتھ تھے ان کے لیے بھی پانی کی ضرورت تھی، تو پانی موجود نہیں تھا سوائے ایک پیالے کے پانی کے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اب کیا بنے گا؟ ٹھہر تو ہم یہاں گئے ہیں اللہ کی مشیت سے، لیکن پانی ہے نہیں، ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اس پیالے کے اندر داخل فرمایا، اور داخل فرما کر یوں باہر نکالا تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور صحابہ کرام نے اس سے وضو بھی فرمایا، اپنے برتن بھی بھر لیے، اپنی سواریوں کو بھی پانی پلایا۔ اللہ نے معجزہ کے طور پر یہ پانی جاری فرما دیا۔ اور اسی میں ایک روایت اور بھی ہے کہ تلاش کے دوران ایک کنواں قریب میں ملا، لیکن اس کے بالکل تھلے پر تھوڑا سا پانی موجود تھا جو چند ڈول ہی بن پائے۔ صحابہ نے وہ نکالا، وضو کیا، تھوڑا بہت پانی بچا ہوا تھا، پانی بالکل ختم ہو گیا، نیچے مٹی نظر آنے لگی۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی جو تھا ہم نے لے لیا، مزید پانی ہے نہیں، اور ہمیں کتنے دن یہاں رکنا پڑے گا کوئی پتہ نہیں، تو ہمارے لیے کیا بنے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کچھ پانی موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہاں تھوڑا بہت پانی موجود ہے، فرمایا لے آؤ۔ آپ علیہ السلام کوئی کی منیر پر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں جا کر وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد کلی کرتے ہوئے آپ نے اپنے منہ سے لعاب مبارک پانی میں شامل فرما کر اس کنویں کے اندر ڈال دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ڈول کا پانی اس کے اندر مکس کر کے وہ سارے کا سارا کنویں میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد فرمایا تھوڑی دیر رہنے دو، پھر چاہو جتنا مرضی استعمال کرو۔ اور اللہ کے محبوب کے معجزہ کے طور پر اللہ نے وہاں بھی اتنا پانی جاری فرمایا جتنے دن بھی وہاں قیام رہا صحابہ کو پانی کی کمی پیش نہیں آئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہرحال اس سے آگے صلح حدیبیہ کا چونکہ یہ تفصیلی واقعہ ہے، یہ انشاءاللہ قسط وار ہم ذکر کریں گے آج کی محفل میں۔
چونکہ سارا ذکر کرنا ممکن نہیں ہے. اب ایک بار ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیں انشاءاللہ اگلا حصہ آنے والے درس میں. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو واضح فتح. اس فتح سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کی گو رائے یہ ہے کہ فتح مکہ مراد ہے، چونکہ 6 ہجری میں یہ صلح ہوئی، 8 ہجری میں اللہ نے مکہ فتح فرما دیا. لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے یہاں فتح مبین سے مراد فتح مکہ نہیں ہے، بلکہ فتح مبین سے مراد یہی صلح حدیبیہ ہے. فتح مبین سے مراد یہی صلح حدیبیہ ہے. اب یہ کیسے فتح مبین ہے؟ چونکہ مسلمان اور کفار آپس میں اس قدر عداوتیں بڑھ چکی تھی کہ ہر سال تو دور کی بات ہے ہر نئے مہینے میں نئی جنگ کا اندیشہ موجود تھا. اور ظاہر بات ہے کہ جنگیں لڑتے ہوئے وہاں اسباب بھی خرچ ہوتے ہیں اور جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں. مسلمان پہلے ہی تعداد میں کم، مالی اعتبار سے کمزور، اب بار بار جب جنگیں لڑنی پڑے گی تو کمزور پڑتے چلے جائیں گے. تو اس صلح کے اندر ایک شرط یہ پائی تھی کہ 10 سال تک ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. اب جب جنگ بند ہو گئی تو ظاہر بات ہے جنگ بند ہونے کے بعد ملک کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں، اسباب ان کے بڑھتے ہیں، تعداد میں زیادتی آتی ہے، لشکر مضبوط ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو اپنا اکٹھ بنانے میں، ایک جمعیت تیار کرنے میں جو ہے آسانی ہو گئی. تو اللہ نے اس اعتبار سے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی. اور ٹھیک صلح حدیبیہ کے 3 مہینے بعد ذی-القعدہ میں یہ صلح ہوئی. آگے ذی الحجہ، محرم اور صفر، ان 3 مہینوں کے بعد ربیع الاول کے مہینہ میں اللہ نے خیبر فتح کروا دیا. یہودیوں کو شکست ہوئی اور خیبر سے اتنا کثیر مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا کہ ہر صحابی اللہ پاک نے امیر بنا دیا. تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک جو ہے قوت کا سبب بنی. تو اس لیے فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے. آگے ارشاد فرمائے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ بخش دے آپ کے لیے جو خطائیں ہو چکی اور جو آئندہ ہونے والی ہیں. اب یہاں خطا سے مراد کیا ہے؟ چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات چھوٹے بڑے ہر گناہ سے معصوم ہے، گناہوں سے تو پاک ہیں. تو پھر کس گناہ کی معافی کا ذکر ہو رہا ہے؟ اور اللہ فرما رہے ہیں جو پہلے ہو چکے جو آئندہ ہوں گے. اس میں ایک معنی تو مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اس سے مراد اجتہادی خطا ہے. عام گناہ نہیں جس پر گناہ کا اطلاق ہوتا ہے، چھوٹا گناہ بڑا گناہ. گناہ سے انبیاء بالکل معصوم ہیں، انبیاء کی ذات سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا. لیکن اجتہادی خطا نبی سے بھی واقع ہو سکتی ہے. جیسے حضرت یونس علیہ السلام اجتہادی خطا تھی کہ نبی کو جب تک حکم نہ آئے وہی نہ آئے تو وہ علاقہ چھوڑ کر جا نہیں سکتا. لیکن حضرت یونس نے جیسے ہی عذاب کے آثار دیکھے اپنی بستی چھوڑی اور نکل کر چل پڑے. یہ اجتہادی خطا تھی جس کی سزا یہ ملی کہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دی. تو اجتہادی خطا کسی حضرت آدم سے ہوئی، منع فرمایا تھا یہ درخت نہیں کھانا، پھر کھا لیا. تو یہ گناہ نہیں ہے بلکہ اجتہادی خطا ہے. اور اجتہادی خطا پر یاد رکھیے کوئی گرفت نہیں ہے. انبیاء کو اللہ پاک تھوڑا بہت جھنجھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں. جو زیادہ قریب ہوتا ہے نا تو اس کی معمولی سی بات بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ پاک نے تو یہاں بھی مراد اجتہادی خطا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے معاملہ میں ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں. جیسے بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ نے فدیہ لینے کا فیصلہ فرما دیا اور بعد میں آیت آئی کہ اللہ چاہتے تھے کہ ان کی گردنیں اتار دیتے. تو یہ بھی اجتہادی خطا کے زمرے میں آتا ہے. تو یہاں بھی مراد اجتہادی خطا ہے. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہاں اس کا ایک اور مفہوم بیان فرمایا. حضرت فرماتے ہیں یہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطا کی نسبت ہے ہی نہیں، بلکہ مراد یہ ہے چونکہ آپ جہاں نبی ہیں وہاں امیر جماعت بھی ہیں، اور اگر جماعت غلطی کرتی ہے تو بسا اوقات نسبت اس کی امیر کی طرف بھی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے کہ اگر آپ کے صحابہ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ بھی میں نے معاف کر دی، آئندہ ہوتی تو وہ بھی میں نے معاف کر دی. یعنی صحابہ کے متعلق یہ وعدہ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات سے متعلق نہیں ہے.
تو بارے فرمایا تاکہ بخش دے اللہ پاک آپ کو جو آپ کی خطائیں گزر چکی جو آئندہ ہونے والی ہیں، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ، اور تاکہ اپنی نعمتیں آپ پر تام کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے، وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور بظاہر یہاں دب کر صلح کی ہے لیکن اللہ اس کے بدلے میں کفار کے مقابلے میں تمہاری نصرت فرمائیں گے نصر عزیز کے ساتھ۔ اللہ پاک دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔